بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ یہ وہ نعرہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں لگایا، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے پر رسول مکرم کی بیعت کی، جہاد کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، سچائی کے غلبے کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے۔ سارے صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی، یہ ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر افسوس ہے کہ یہاں اسلامی شعائر پر آوازیں کسی جاتی ہیں، انسلٹ کی جاتی ہے، اور اسلامی شعائر کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے یہ ہر مسلمان کی خواہش رہتی ہے کہ میرا یہ نعرہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد میں شریک رہوں اور مجھے شہادت کا مرتبہ ملے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں نے وزیر اعلیٰ KPK ہاؤس میں جب ایک خطاب سنا تو ان کے جذبات بلند ہوئے اور انہوں نے کہا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ تو ان کے مخالفین جو کٹر لبرل اور بے دین ہیں، خصوصاً وہ وزیر جس کا باپ ریمنڈ ڈیوس، جس نے پاکستان میں 2 مسلمانوں کو قتل کیا، اس کا وکیل بنا اس عورت کا باپ، اور اس نے ان کو رہا کروایا یہودیوں کو اور ملک سے فرار کروایا، اور ان مومنین جن کا خون بہا تھا وہ آج بھی رل رہے ہیں۔ وہ وزیر اٹھ کر کہتی ہے کہ یہ خارجی ہیں۔ اس بے دین عورت کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ نعرہ کبھی بھی خارجیوں کا نہیں رہا، یہ مومنوں کا رہا ہے۔ اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ساری زندگی جہاد میں شریک رہیں گے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ نعرہ ایک مقدس نعرہ ہے، دینی اداروں کا، اسلامی اداروں کا یہ ایک سلوگن ہے۔ اس نعرے کو خارجی کہنا جہالت اور بے دینی ہے۔ اس عورت کو جس نے اسلام کے اس مقدس پیغام کو پامال کیا ہے، اس کو خارجیوں کا نعرہ کیا، جبکہ یہ خارجی نعرہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اس عورت کو وزارت سے ہٹایا جائے، ورنہ اسلام پسند اس کے خلاف ایک پرزور احتجاج کی آواز بلند کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے وزیروں کو تعلیم دیں، ان کو اسلام کے احکام کی تعلیم دیں۔ یہ لبرلزم میں اس حد تک گزر گئے ہیں کہ ان کو اسلام کو ہٹ کرنے سے بھی شرم نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ نعرہ کبھی خارجیوں کا نہیں رہا۔ خارجی وہ ہوتے ہیں جو حق کے خلاف ہوں، دھوکہ باز ہوں، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا تھا، ان کو خارجی کہا گیا، جبکہ یہاں دھوکے پر قائم حکومت پاکستان ہے جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ کر کے فارم 47 کے ذریعے قوم کے حق کو غصب کر کے حکمران بنی ہے۔ خارجی تو وہ ہیں جو فارم 47 سے آئے ہیں، خارجی وہ نہیں ہو سکتے جو نبی پاک کا مقدس نعرہ لگائیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ یہ ہر مومن کا نعرہ ہے، صدیق و فاروق و عثمان و علی و حسنین کریمین کا نعرہ ہے، خارجیوں کا نعرہ نہیں ہے۔